السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دروازہ کھولو شیریں، باہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ یہ ایک بڑا گھر تھا جس کے 3 حصے تھے۔ دروازے کے بیچ والی گیلری ان تینوں مکانوں کو جوڑے رکھتی تھی۔ ان کے دونوں تایا ان 2 پورشن میں رہتے تھے اور شیریں کی ماں کے حصے میں 2 مرلے کا پورشن آیا تھا، جو کہ ایک کمرہ، ایک اسٹور اور کچن ایک شیڈ بنا کر جگہ دے دی گئی تھی۔ شیریں میری تھی، دروازہ کھول، اماں نے کنڈی کھڑکاتے زور سے آواز دی۔ شیریں کا ایک بھائی چھوٹا تھا اور ایک چھوٹی بہن زرین تھی جو کہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور شیریں BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے اماں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باہر اماں پسینے سے بھیگی کھڑی تھی۔ اس نے بھاگ کر روح افزا کا شربت برف ڈال کر گلاس اماں کو پکڑایا، جسے اماں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اف اللہ، غضب خدا کا، اتنی گرمی ہے باہر، سمجھو جہنم آگ برسا رہی ہے۔ اماں نے شربت کے اوپر ایک گلاس ٹھنڈا پانی گٹا گٹ چڑھا لیا۔ تو اماں، کس نے کہا تھا کہ ابا کی پینشن آتے ہی بازار سے سودا لینے چلی جاؤ؟ تھوڑا ٹھنڈا ٹائم ہونے کا انتظار کر لیتی۔ ابا تو اوپر چلے گئے، یہ نہ سوچا کہ پیچھے ان کے بچے اور بیوی کیا کریں گے۔ شیریں نے بغیر سمجھے بولنا شروع کر دیا۔ پتر، تجھے اللہ کا واسطہ، خدا کا بندہ تھا، خدا نے لے لیا۔ مجھے تو تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگ پڑا ہے۔ کون ہے ہمارا کرنے والا؟ ایک چھوٹا بھائی جو 4 سال کا ہے، یا وہ تمہارے تایا زاد جن کو کبھی فرصت نہیں ملی کہ چھوٹے چچا چچی کی اولاد کوئی ضرورت ہی پوچھ لیں؟ شیریں نے دونوں تایا زاد اصفر اور اجمل تھے۔ بڑے تایا، جن کا نام اکرام تھا، وہ سرکاری نوکری پر تھے۔ انہوں نے حصے میں جو 2 مرلے ملے تھے، اس میں 5 مرلے کا ساتھ والا گھر خرید کر ملا کر بہت اچھا گھر سیٹ کر لیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی سارا، جو کہ بڑی مغرور نک چڑھی تھی، کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، MA کر رہی تھی، اور ایک بیٹا اصفر تھا جو کہ ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا، اور دوسرے تایا، جن کا نام اصغر تھا، ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا FA کر کے کویت چلا گیا اور دوسرا بیٹا اجمل تھا جو کہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ تایا کی بازار میں ایک پنساری کی دکان تھی جو کہ خوب چلتی تھی، مگر شیریں کے بابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ان کی ہارٹ اٹیک ہونے والی وفات ہو گئی تھی۔ اب ان کی پینشن ان کی بیوہ کو ملتی تھی۔ شیریں کی والدہ جیسے تیسے کھینچ کر اس پینشن سے گزر بسر کر رہی تھی۔ اماں آخر کار اٹھ کر بڑبڑاتی برآمدے میں چلی آئیں اور گھرر گھرر کی آواز سے پیرسٹل فین چلنے لگا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ وقت کا کام تو گزر ہی جانا ہے۔ شیریں نے BA کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ زرین نے میٹرک کر لیا اور کالج جانے لگی۔ اچانک ایک رات اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شیریں نے بھاگ کر تایا اکرام کا دروازہ بجایا۔ رات کے 3 بجے انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو شیریں بھاگ کر دوسرے تایا کے گھر گئی جو کہ نیند میں تھے۔ اس کے زور سے دروازہ بجایا تو انہوں نے کھول دیا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو اتنی زور سے دروازہ کیوں بجایا ہے تم نے؟ وہ بالکل نکلتے ہی زور سے دھاڑے۔ وہ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، شیریں نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ لو جی، اچھی بھلی تندرست تمہاری ماں کو کیا ہو گیا؟ بھائی تو خود گیا پیچھے مصیبت چھوڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے شیریں کے پیچھے گئے۔ جب کمرے میں آئے، اماں بے سدھ تھی۔ انہوں نے اجمل کو بلوا کر گاڑی میں لٹایا اور ہسپتال لے آئے۔ آپ کی اماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، میری اماں کو بچا لیں، کچھ بھی کر کے۔ شیریں کی ہچکیاں بندھ گئی۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے شیریں کو تسلی دی۔ اس کے تایا نے اس کے سر پہ ہاتھ بھی نہ پھیرا اور اجمل کو بٹھا کر گھر چلے گئے کہ میری طبیعت خود ٹھیک نہیں ہے۔ اجمل، جو کہ اب FA کر کے ایک پرائیویٹ نوکری کر رہا تھا، وہ ان سے قدرے بہتر تھا۔ اس نے کہا، شیریں آپی، چچی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ خود کو سنبھالیں، ورنہ زرین اور علی کا کیا ہوگا؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے لے لیں۔ شیریں نے کہا، شکریہ بھائی، آپ نے اتنا کہہ دیا بہت ہے۔ ابا کی پینشن اور میری تنخواہ کے کچھ پیسے پڑے ہیں، ابھی ضرورت نہیں۔ انتظار کرتے صبح ہو گئی کہ اچانک ڈاکٹر نے نکلتے ہوئے کہا، آپ کی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا، سرجری کرنی پڑے گی، اس کے لیے 10 لاکھ لگیں گے، ورنہ آپ اپنی امی کو لے جائیں، ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔
شیرین نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا کہ 10 لاکھ کہاں سے آئیں گے؟ ان کے 2 مرلے کے پورشن کو بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے اجمل سے کہا، مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کر شیرین نے دونوں تایا کی منت سماجت کی، آپ یہ پورشن اپنے نام کروا لیں اور امی کے علاج کے لیے پیسے دے دیں۔ تم کو تو پتہ ہے کہ میرا سارا پیسہ گھر پر لگ چکا ہے۔ بڑے تایا نے فوری کوڑا جواب دیا۔ تو چھوٹے تایا کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے کہا، میں اپنا سارا پیسہ افضل پر لگا کر اسے کویت بھجوایا ہے۔ شیرین نے التجا کو سب نے نظر انداز کر دیا تو شیرین نے عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھ کر اجمل کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، کیوں نہ بھائی افضل سے رابطہ کر کے بات کروں، اب تو انہوں نے کافی پیسہ کما لیا ہوگا۔ اجمل نے کچھ سوچتے ہوئے شیرین سے کہا، جب کوئی کام نہ آیا تو وہ کیا کام آئیں گے؟ شیرین نے بے اعتباری سے کہا، لیکن اجمل نے افضل سے رابطہ کر کے ساری بات بتائی۔ مبارک ہو شیرین آپی، افضل بھائی پیسے بھیج رہے ہیں، کل تک پہنچ جائیں گے۔ اجمل نے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ شیرین آنسو پیتے ہوئے حیرانگی سے بولی، ڈاکٹر صاحب میری امی کا آپریشن شروع کر دیں، ایڈوانس میں 2 لاکھ جمع کروا رہی ہوں، باقی انشاءاللہ کل تک دے دوں گی۔ اماں کا آپریشن ٹھیک ہو گیا؟ اماں اب ہوش میں تھی؟ میرے علاج کے پیسے کس نے دیے؟ اماں نے شیرین سے پوچھا، جو کہ اماں کے ہوش میں آنے کا سن کر کمرے میں آئی تھی۔ اماں دیکھا خدا نے کیسے مدد کی آپ کی، افضل بھائی نے پیسے بھیجے ہیں، شیرین نے اماں کو جواب دیا۔ اماں نے افضل کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ اگلے دن اماں کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آئیں تو سب سے خوش دلی سے ملی۔ اجمل اور شیرین نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک رات زور سے چیخوں کی پکار سے شیرین اور اماں کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگ کر باہر آئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ تایا اکرام کے گھر کو رات آگ لگ گئی، بجلی کی تاروں کے سرکٹ، پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا، مگر شکر ہے کہ تایا تائی اور سارا کی جان بچ گئی۔ تایا کے دونوں ہاتھ جھلس گئے تھے۔ ان کو شیرین کی ماں اپنے پورشن میں لے آئیں۔ جب تک گھر دوبارہ نہیں بن جاتا آپ ادھر رہیں، مجھے معاف کر دو سکینہ، میں دن رات حسد کی آگ میں جلتا رہا، تمہاری کوئی مدد نہیں کی تو خدا نے میرے ساتھ کیا کیا۔ بڑے تایا معافیاں مانگنے لگے، آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ شیرین کی اماں سکینہ نے جواب دیا۔ پھر دوسرے تایا کی فیملی بھی آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، مکافات عمل ہے، اگر ہم کسی کے کام نہ آئے تو کل کوئی ہمارے کام بھی نہیں آئے گا۔ ہم آج افضل کے لیے شیرین کا رشتہ مانگتے ہیں۔ چھوٹے تایا نے کہا، اماں کیوں خدا کی رحمت سے انکار کرتی ہیں؟ ادھر شیرین کے بھی خوشی کے مارے آنسو نکل آئے کہ اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا، جس نے بروقت مدد کر کے اس کی اماں کو نئی زندگی دی تھی، بلکہ اس نے دونوں گھروں کی آنکھیں بھی کھول دی تھی۔ خدا ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ آج اس کو اس بات کی سمجھ آئی تھی۔